کسی ذی روح کا اتنا زیادہ انتظار نہیں ہوا جتنا انتظار یوسف زہرا منجی عالم بشریت باعث قوام ہستی اور وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا اور جس دن یوسف فاطمہ نے اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹا دیا تو دنیا کی ڈکشنریوں سے اس دن لفظ انتظار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کیا ہے مقام امام زمانہ، آپ کے شرف اور منزلت کی طرف کچھ اشارہ کرنے کے لیے میں نے قرآن حکیم کی مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں ارشاد پروردگار ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی کہ جب امام ششم اپنے صحابی ابو بصیر کے سامنے امام زمانہ سے متعلق، آپ کی غیبت سے متعلق، مدینہ فاضلہ سے متعلق، آپ کے ظہور سے متعلق، آپ کی حکومت سے متعلق، انتظار کے فضائل سے متعلق بیان فرما رہے تھے، تو اس وقت حسرت کی، خواہش کی جناب ابو بصیر نے عرض کیا کہ اے کاش میں بھی اس وقت موجود ہوتا، حضرت کی نصرت کا فریضہ سر انجام دیتا۔ تو اس کے جواب میں آقا نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس زمانے میں موجود ہو لیکن مہدی کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، لیکن اگر کوئی اس وقت ظہور موجود نہ ہو لیکن آقا کی معرفت رکھتا ہے اور معرفت رکھتے ہوئے دنیا سے جائے تو یہ ایسا ہے گویا اس امام کے فسطاط میں، امام کے خیمے میں، امام کے زانوں پر سر رکھ کر اس نے جام شہادت نوش کیا۔ اصل معرفت ہے۔ تو جناب ابو بصیر نے عرض کیا کہ عہد غیبت امام زمان میں، یہ اصول کافی کی دوسری جلد میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے یہ حدیث بیان کی۔ اصول کافی ہماری کتب اربع میں سے سر فہرست قرآن مجید کے بعد یہ حدیث کا، احادیث کا جامع ترین، مستند ترین ماخذ۔ اس کی دوسری جلد میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول بتائیے کہ پھر عہد غیبت میں ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا مومن پر لازم ہے، منتظر پر لازم ہے کہ اپنی ہر واجب اور مستحب نماز کے قنوت میں یہ دعا پڑھا کرے۔ کون سی دعا؟ اللہم عرفنی نفسک۔ ایک دعا جو ہم عام طور پر مانگتے ہیں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ دعا بھی امام زمانہ سے متعلق ہے، اور یہ دعا جو امام ششم ابو بصیر کو تعلیم دے رہے ہیں یہ بھی امام زمانہ سے متعلق ہے، لیکن ان دو دعاؤں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ جو پہلی دعا ہے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ عام دعا ہے امام کی صحت و سلامتی کے لیے، جیسے آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعا جو امام تعلیم دے رہے ہیں اور تاکید فرما رہے ہیں کہ ہر واجب اور مستحب نماز کے قنوت میں یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا معرفت کا بار ذخار ہے، یہ دعا حد فاصل ہے غدیر اور ثقیفہ کے درمیان۔ کیا فرمایا؟ کون سی دعا؟ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی میں کبھی تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں جو بیان کیا جاتا ہے یہ کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے تاکہ نبی کی معرفت حاصل ہو جائے، نبی کی معرفت حاصل کی جائے تاکہ خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ امام ششم اس کے برعکس بیان کر رہے ہیں۔ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ دعا مانگو پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی میں کبھی تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار
تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی میں کبھی تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. تو امام کی معرفت کے لیے، خلیفۃ اللہ کی معرفت کے لیے پہلے خود خدا کی معرفت شرط ہے. خلیفہ خدا، جانشین خدا. اس لیے آپ دیکھیں کہ آیت نور کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، تاکہ خلیفۃ اللہ فی الارضین کا تعارف ہو جائے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل النور ہی کمشکات. اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے. مشکات تاکچہ، چراغ دان، وہ جگہ جہاں پر چراغ کو رکھا جاتا ہے. اگر چراغ کو معلق کر دیا جائے، آویزاں کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، جیسے آپ کے سر کے اوپر اس طرح سے یہ گھڑی ہے، یہ چراغ آویزاں ہے، اسے عربی میں قندیل کہتے ہیں. لیکن اگر کسی چراغ کو دیوار میں محراب نما آلے کے اندر رکھ دیا جائے تو جس جگہ چراغ کو رکھا جاتا ہے اسے عربی میں مشکات کہتے ہیں. مثل النور ہی کمشکات. اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے. فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ زجاجہ میں. زجاجہ شیشہ، آبگینہ، حباب، وہ باریک نازک اور لطیف شیشہ جسے چراغ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے محفوظ رہے، مامون رہے، یہ دیر تک جلتا رہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے. اس شیشے کو عربی میں زجاجہ کہا جاتا ہے. المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ زجاجہ میں. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. کوکب کہتے ہیں ستارہ، دری موتیوں سے بنا ہوا. یہ شیشہ موتیوں سے بنے ستارے کی مانند ہویدا ہے، ضیابار ہے، جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے. اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے. یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں ہے؟ لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، حیدرآباد میں، دنیا کے کسی دوسرے شہر میں نہ. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے. یکاد زیتھا یضیء. البتہ شجرہ مبارکہ زیتونہ سے متعلق حدیث عرض کر دوں. پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، اسے حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں روئے زمین پر درخت زیتون وہ واحد درخت ہے کہ جس کے پھل میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور اس کے استعمال میں کسی بھی طرح کا ضرر اور نقصان نہیں ہے، اور اس پھل کو بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا یہاں تک کہ اللہ نے اس درخت کے پتوں میں بھی شفا رکھی ہے اور انہیں بھی بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا یہاں تک کہ پروردگار نے اس درخت کی لکڑی میں بھی شفا رکھی ہے اور اسے بھی دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا یہاں تک کہ اگر اس لکڑی کو جلا دیا جائے تو اس لکڑی کی راکھ میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے اور اسے دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ، اس کی عمر 900 سال. ماہرین نباتات نے یہ تحریر کیا کہ یہ برابر 900 سال تک پھل دیتا ہے. عربی میں علم الاعداد میں صفر کی حیثیت نہیں ہے، پیچھے 9 بچ جاتا ہے اور 9 عدد ہے صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. اور اس سے بڑھ کر بہت بھی اس کے جو خصوصیات، امتیازات، کہ جتنی زرخیز زمین ہو، جتنی بہترین زمین ہو، اس پہ آپ کھاد، پانی، ہر چیز وقت پہ مہیا کریں. لیکن اگر وہاں پر معمولی کثافت ہے، وہاں پر اگر نجاست ہے تو زیتون کا پودا مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا.
یہ صرف پاک طاہر طیب جگہ پر کاشت کیا جا سکتا ہے۔ تو یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں ہے؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے۔ یکاد زیتوہا یضیء، قریب ہے کہ اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر، اس کا سلالہ، اس کا اسارہ، اس کا رس، اس کا نچوڑ، اس کا عرق، اس کا تیل شعلہ ور ہو جائے، روشن ہو جائے۔ لیکن اسے روشن ہونے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ نور ہے، اور نور ہمیشہ نار سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، چاہے آگ اسے مس بھی نہ کرے۔ اور نور کا یہ سفر یہاں پر پہنچ کر رکتا نہیں، بلکہ خدا فرماتا ہے نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان مشکل باتوں کو مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ میرے عزیزو، وقت بہت محدود ہے اور میں بارگاہ امام زمانہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن رک کر یہ قرآنی اساس، اس لیے کہ خوابوں سے، کہانیوں سے، قصوں سے عقیدہ مہدویت جو اسلام کی اساس ہے، جو تشیع کی اساس ہے، وہ میں اس کہانیوں سے اور خوابوں سے اور خیالوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عقیدہ مہدویت کی قرآنی بنیادیں، مہدویت کو سمجھنے کے لیے پہلے توحید کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ امام زمانہ خلیفۃ اللہ فی الارضین، ذات اقدسیلہ خدا سبحان مستخلف عنہ، یہ خلیفہ خدا، جانشین خدا۔ خدا کون ہے؟ خدا کے وصف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سب سے پہلے رک کر ناگزیر ہے ان بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے نور کا مفہوم بیان کیا جائے، اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، نجی زندگی میں مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نبی نور ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں خاک ہیں، بشر ہیں۔ ایک کہتا ہے اہل بیت نور ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں خاک ہیں، بشر ہیں۔ وہ جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ محمد و آل محمد نور ہیں، اس سے پوچھیں گے بتائیں یہ جو آپ اہل بیت کا نور ہونا ثابت کر رہے ہیں، ذرا سمجھائیے کہ یہ نور کیا ہے۔ شاید وہ نہ بیان کر سکے۔ وہ جو نفی کر رہے ہیں، اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں یہ جو نور ہونے کی نفی کر رہے ہو، نور سے مراد کیا ہے، نور کی حقیقت کیا ہے، نور کا مفہوم کیا ہے، تو شاید 99% افراد یہ بیان نہ کر سکیں۔ اس لیے وہ رک کر اجمالی طور پر پہلے مرحلے میں یہ سمجھنا ناگزیر ہے کہ نور سے مراد کیا ہے۔ نور کا مفہوم لغت میں، ڈکشنری میں جو نور کا مطلب بیان کیا گیا، الضوء المنتشر الذی یعین علی الابصار، نور وہ منتشر روشنی کہ جو اجسام کی تشخیص میں بصارتوں کے لیے ممد، معاون، مددگار ہے۔ اگر ابھی یہ سارے چراغ، یہ بلب بجھا دیے جائیں، میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، نہ فاصلے کا تعین کر پاؤں گا، نہ یہ دیکھ پاؤں گا کہ آپ کا قد و قامت کیا ہے، آپ کی مساحت کیا ہے، طول و عرض، عمق، نہ میں سمتوں کا تعین کر پاؤں گا، نہ میں اجسام کی تشخیص کر پاؤں گا کہ یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ اپنا ہے، یہ بیگانہ ہے۔ اجسام کی تشخیص میں وہ منتشر روشنی جو بصارتوں کے لیے ممد ہو، معاون ہو، مددگار ہو، اسے لغت میں نور کہا جاتا ہے۔ فلسفے میں اور حکمت میں جو نور کی تعریف کی گئی، ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ، اور حکمت متعالیہ میں جو نور کی تعریف کی، مرحوم ملا صدرہ نے ایک فلسفہ اشراق ہے،
ایک فلسفہ مشائین ہے مرحوم ارسطو کا فلسفہ، اور ایک فلسفہ جس میں حرکت جوہری کا نظریہ پیش کیا مرحوم ملا صدرہ نے۔ انہوں نے جو نور سے متعلق گفتگو کی، ایک جملہ اسفار ارواح میں، نور وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہے اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ اگر سماعتیں قریب ہونا شروع ہو گئی ہوں تو میں مفہوم سے مصداق کی طرف سفر شروع کروں۔ نور وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہے اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ اگر ہم مصداق سے حقیقت سے قریب ہونا چاہیں تو خلیل بن احمد فراہیدی، خلیل بن احمد فراہیدی دنیا ادب میں، عربی ادب کے وہ پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے پہلی عربی زبان کی ڈکشنری تالیف کی۔ اس وقت جتنی بھی لغت کی کتابیں، منجد ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، مجمع البیان ہے، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، اور دسیوں بیسیوں جو لغت کی کتابیں، عربی زبان کی ڈکشنریاں، یہ سب بعد میں لکھی گئیں۔ عربی زبان کی سب سے پہلی لغت، سب سے پہلی ڈکشنری جس شخصیت نے لکھی ہے، یہ خلیل بن احمد فراہیدی، جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی۔ پہاڑ سے وزنی نام سیبویہ جیسے امام النحو کے استاد۔ یہ خلیل بصری، اگرچہ ان کا تعلق میرے مکتب سے نہیں، اس کے باوجود یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے، کیا؟ علی امام الکل فی الکل، علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے۔ اس جملے کا وزن محسوس کیجیے گا۔ اگر برادران اہل تسنن تشریف فرمائیں، برادران اہل حدیث تشریف فرمائیں، اگر آپ اپنے اہل سنت برادران سے استفسار کریں کہ آپ کے کتنے امام ہیں، اگر وہ پڑھا لکھا فرد ہوا تو پلٹ کے آپ سے پوچھے گا پہلے سوال کو معین کرو، تمہارا سوال مجمل ہے، تمہارا سوال مبہم ہے، سوال کو معین کرو تاکہ لائق جواب ہو جائے۔ پوچھو کس شعبے میں تمہارے کو کتنے امام ہیں؟ فقہ میں امام الگ ہیں، احکام میں امام الگ ہیں، عقائد میں امام الگ ہیں، حدیث میں امام الگ ہیں، ہر شعبہ حیات میں امام الگ ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ آپ فقہ میں، احکام میں، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، یہ جو 56 فقہ کی کتابیں ہیں جن میں لاکھوں احکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے، ان میں کسے امام مانتے ہو؟ تو اہل تسنن آپ کو جواب دیں گے کہ ہمارے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک ابن انس، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، یہ 4 امام ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ حدیث میں اپنے ائمہ کے نام بتائیں تو اب نام بدل جائیں گے۔ امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، ان 2 کے استاد جن کی تشویق پر امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری لکھی، یحییٰ بن معین، اس طرح دیگر بڑے بڑے محدثین۔ اور اگر آپ کہیں کہ عقائد میں، اصول دین میں کسی امام مانتے ہو تو دنیا کے تمام اہل تسنن یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں۔ اسی طرح سے ہر شعبہ حیات میں امام بدل جائے گا۔ اب سمجھیں کہ خلیل بصری کیا جملہ کہتے تھے۔ یہ اتنی بڑی بات کہ علی امام الکل فی الکل، کسی ایک شعبے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، کسی ایک صنف کی بات نہیں کی جا رہی ہے، کسی ایک طبقے کے لیے امامت کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں، یعنی ہر شعبہ حیات میں امام ہے۔ کہ ان کی زندگی میں چاروں طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی کہ اے خلیل بصری، آپ علی کے لیے اتنی بڑی بات کیوں کر کہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی لغت کی کتاب جس کا نام ہے کتاب العین، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 28 پر اس سوال کا جواب دیا۔ کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خلیل بصری، مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، اے خلیل بصری، علی ابن ابی طالب کے امام الکل فی الکل ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہ ان افتقار الکل الی فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل، کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا، 63 سالہ حیات طیبہ کا مطالعہ کیا، میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج پایا اور خود علی ابن ابی طالب کو ساری کائنات سے بے نیاز پایا۔ دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، جب میں نے دیکھا سب کے سب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں، لیکن میں نے علی ابن ابی طالب کو کسی اور کے دروازے پر نہیں دیکھا۔ یہ نور کا مطلب ہے، یہ نور کا مفہوم ہے۔
نور وصف خدا، ذات اقدس الہ خدا سبحان اللہ کی نہ مثل ہے نہ مثل ہے۔ اسی طرح سے صفات ذات جیسے علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، نہ ان کی مثل ہے نہ ان کی مثل ہے نہ ان کا مظہر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء افعال ہیں جن کی تعداد تقریباً 1000 جو آپ زیارت جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں، ان کی مثل ممکن نہیں ہے لیکن ان کی مثل ممکن ہے، جسے مظہر کہا جاتا ہے۔ یہ نور کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کو منحصر نہیں کیا جا رہا ہے اس ارض کے ساتھ، زمین کے ساتھ، جیسے مجھ سے پہلے ایک شعر میں اشارہ کیا جا رہا تھا، نہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تاکہ مستخلف ان ہو اور پھر خلیفہ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ امام زمانہ کا وجود اور آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ اور آپ کا شرف اور آپ کی حدود و قیود سے متعلق اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کون؟ اللہ نور السماوات والارض۔ اور یہ نور آسمانوں اور زمین کے لیے، زمین سے مراد عالم ملک، یہ عالم مادہ، یہ عالم ہست و بود، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ عالم ناسود۔ اللہ نے ان 14 کو صرف اس عالم ملک کے لیے معلم نہیں بنایا، راہبر نہیں بنایا، امام نہیں بنایا۔ شاید خلیل بصری یہاں تک کی بات کر رہے ہو لیکن قرآن یہاں تک کی بات نہیں کر رہا ہے۔ شاید خلیل بصری کی مراد یہیں تک ہو، مجھے نہیں معلوم کہ جب انہوں نے کہا کہ علی امام الکل فی الکل، اس کل سے کیا مراد ہے اور فی الکل سے کیا مراد ہے۔ اگر بات محض انسان ہے کہ تمام انسان تو نہ، ان 14 کی ولایت کا دائرہ کار محض انسانوں تک محدود نہیں بلکہ پروردگار فرما رہے نور السماوات والارض، اور ارض سے مراد عالم ناسوت، سماوات سے مراد عالم ملکوت۔ عالم ملکوت میں پہلے ملکوت اسفل، جیسے استاد آیت اللہ جوادی عاملی نے مہدی موعود موجود میں اس حقیقت کو بیان کیا۔ پہلے ملکوت اسفل یعنی عالم مثال، عالم نفس، اور اس کے بعد پھر ملکوت اعلیٰ یعنی عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم، اور اس کے بعد پھر آسمان پنجوں میں، ششوں میں، ہفتوں میں، عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی۔ عرش سے مراد جگہ نہیں ہے، منتہائے مکان کو قرآن مجید عرش سے تعبیر کرتا ہے۔ کرسی سے مراد زمان نہیں ہے، منتہائے زمان سے مراد یہ کرسی ہے، یعنی جہاں پر مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہا جاتا ہے، جہاں پر زمان کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ پھر عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، سدرۃ المنتہا۔ سب سے ماورا، سب سے بالاتر عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، اور یہ 14 عالم لاہوت کے باشندے ہیں جہاں پر اللہ مستخلف عنہ ہو۔ یہ 14 اس کے جانشین، اس کے خلیفہ، اس کی صفات جلال و جمال کے مظہر تام ہیں، جہاں تک نہ کسی نبی کی رسائی ہے، نہ کسی ملک کی رسائی ہے، نہ کسی فرشتے کی رسائی ہے۔ وجود مبارک ختمی مرتبہ جب جا رہے ہیں معراج کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو سید الملائکہ جناب جبریل ختمی مرتبت کے ہمراہ اس عالم ناسوت سے اس سفر میں شریک ہوئے، ان تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے عالم نفس، عالم مثال، عالم جبروت، عالم ملکوت اعلیٰ، بیت المعمور، آسمان چہارم تک ختمی مرتبت کے ہمراہ چلتے رہے۔ لیکن جیسی ختمی مرتبت جہاں سے آگے بڑھنے لگے، آسمان چہارم سے آگے آپ کی پرواز کا سفر شروع ہوا تو ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے محسوس کیا کہ جبرائیل رکے۔ پوچھا کیوں رک گئے؟ عرض کیا لو دنوت بولتن لہترکت، اگر یہاں سے آگے ایک پورا برابر بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔ یہ وہ سفر ہے جو ختمی مرتبت نے تنہا طے کیا، جہاں اگر ملائکہ کا سردار سفر نہیں کر سکتا، یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا مطلب کوئی بھی دوسرا فرشتہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، نہ کوئی نبی یہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ استاد آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے رسالہ معراجیہ میں یہ تحریر کیا کہ جب ختمی مرتبت سفر کر کے جبرائیل کے ہمراہ جا رہے تھے، وہاں پر بیت المعمور، آسمان چہارم، ملائکہ سے ملاقات کیے، انبیاء سے ملاقات کیے۔ تمام ملائکہ نے خدا سے یہ خواہش کی، پروردگار خدا سب سبحان، ہم جمال مصطفیٰ کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے پروردگار ملا، ملائکہ نے صفیں درست کی، دونوں جانب ملائکہ کی صفیں، اور وجود مبارک ختمی مرتبت ملائکہ کے درمیان سے گزر رہے ہیں، سب فرشتوں کے سر جھکے ہوئے، چاروں طرف سے سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور پیغمبر گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک ایک فرشتہ جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی ہے، جس گلی سے یہ فرشتہ گزر جائے پھر کافی دن اس گلی سے گریے کی آواز بلند رہتی ہے۔ کون؟ اسرائیل۔ جیسی ختمی مرتبت جہاں سے آگے بڑھنے لگے تو اسرائیل آگے بڑھ کے دست ادب جوڑ دیے اور عرض گزاری، عرض ادب کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ
ایک گزارش ہے، پیغمبر اکرام اسلام نے فرمایا کہیے اسرائیل کیا بات ہے؟ اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام پہنچائیے گا۔ وجود مبارک کی ختمی مرتبت نے استفسار کیا اتعرف، ہم تک بات پہنچانے کے لیے، اتعرف علی ابن ابی طالب، اسرائیل جانتے ہو کہ علی کون ہے؟ تو کیا جواب دیا استاد آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، باقی محدثین علماء تحریر کیا کہ کیا جواب دیا جناب اسرائیل نے، فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میں کس طرح سے نہ پہچانوں علی ابن ابی طالب کو، لقد امرنی اللہ، در حالی کہ خدا نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی ابن ابی طالب کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ یہ علی کی عزت ہے، یہ علی کا شرف ہے، یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کے شیعہ، علی کے پیروکار اور محب کا مقام ہے۔ مبادا حالت گناہ میں اس کی موت نہ ہو جائے، یا گناہ کر چکا ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، اس حالت میں کہیں اس کی موت نہ آ جائے، اس لیے اللہ نے مومن کی قبض روح کو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے مشروط قرار دیا۔ تفصیلات ہیں، میں سب باتوں سے گریز کرتے ہوئے، انبیاء نے خواہش کی ختمی مرتبہ سے کہ ہم آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اور نبیوں نے صفیں درست کی، عیسیٰ روح اللہ نے آذان کہی، اقامت کہی، ختمی مرتبت نے نماز پڑھائی، ہر نبی نے ختمی مرتبت سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرتے ہوئے ہر نبی کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، یا رسول اللہ جب تشریف لے کے جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچائیے گا۔ یہاں یہ سفر یہاں سے ختمی مرتبت نے تنہا طے کیا، نہ کوئی نبی آپ کے ہمراہ ہے، نہ کوئی ملک آپ کے ساتھ ہے، نہ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہے۔ تمام مراحل، تمام درجات جو ہم جیسے انسانوں کے فکر و شعور سے ماورا بالاتر، اس مرحلے پر پہنچے، زمان و مکان سے ماورا، عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات۔ سورہ مبارکہ نجم 53 نمبر سورہ قرآن مجید کا کی حد معین ہو جاتی۔ کیا مراد ہے خلیفۃ اللہ فی الارضین سے؟ آقا امام زمانہ کا وجود اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے، یہاں پر آقا کا وجود عنصری ہے کہ حق تعالی نے پیکر بشری میں اپنے نور کو روئے زمین میں انسانوں کے درمیان ہمارا ہادی بنا کے بھیجا، ہمارا معلم بنا کے بھیجا، ہمارا راہبر بنا کر بھیجا۔ لیکن آپ کی امامت کا سلسلہ اس سے ماورا، اس سے بالاتر، عالم نفس میں، عالم مثال میں آپ کا وجود مثالی ہے، اس سے ماورا، اس سے بالاتر۔ پھر عالم ملکوت اعلیٰ میں آپ کا وجود جبروتی ہے، اس سے ماورا، اس سے بالاتر۔ مقام خلافت الہیہ، خلافت علی الاطلاق کے پروردگار، یہ سمجھنا ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں اپنی گزارشات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، آپ جائیے سوشل میڈیا پر، یا جو تفاسیر لکھی گئی ہیں اردو میں، عربی میں، فارسی میں، جنہوں نے بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر اس آیت اور اس کے مصادی کو سمجھنے کی کوشش کی، مسلسل اس طرح سے خود بھی الجھے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی الجھا رہے ہیں۔ اگر کوشش کرتا ایک کہ مشکات کا معنی بیان کرے اور اس کے مصداق کا تعین کرے تو پھر زجاجہ سے کیا مراد ہے، اس کا مصداق کیسے معین کر پائے گا؟ پھر نور علی نور سے کیا کیسے بیان کر پائے گا، اس کا مصداق کیا ہے؟ اس لیے میں جلدی سے تمام تر جزیات سے گریز کرتے ہوئے اور گفتگو کو سمیٹنے کے لیے صرف ایک حدیث بیان کر کے اور پھر بارگاہ آقا امام زمانہ کی طرف بڑھوں۔ اس حدیث کو تمام تر بڑے حدیث کے جو منابع ہیں، اسی طرح سے جو تفسیر کی بڑی کتب ہیں، نور الثقلین ہے، تفسیر قمی ہے، مجمع البیان ہے، تفسیر المیزان ہے، یہاں تک کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے تسنیم میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ امام ہفتم باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے، کہ اس آیت میں مشکات سے کیا مراد ہے، اس آیت میں زجاجہ سے کیا مراد ہے، اس آیت میں مصباح سے مراد کیا ہے، اس آیت میں نور علی نور سے مراد کیا ہے، اس آیت میں زید سے مراد کیا ہے۔ تو باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ آیت نور میں، اس آیت میں مشکات سے مراد میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ مشکات وہ طاقچہ جہاں پر چرا کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے کیوں ذات سیدہ کو مشکات سے تشبیہ دی؟ ذات ختمی مرتبت سے متعلق امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مصباح سے مراد، چراغ سے مراد، پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا مثل نورہ کمصباح، میرے نور کی مثال چراغ کی جیسی ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا مثل نورہ کمشکات، میرے نور کی مثال
مشکات کی جیسی ہے وہ طاقچہ جہاں پر چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیید و ثنا فرماتے ہیں کہ مصباح سے مراد ذات ختمی مرتبت، مشکات سے مراد میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کیوں اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام کو قرآن میں مصباح سے تشبیہ دی ہے، کیوں صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کو مشکات سے تشبیہ دی ہے؟ اب پتہ چلتا ہے کہ کیوں ختمی مرتبت جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوتے تھے اور سیدہ سامنے آتی تھی تو آپ کو فاطمہ کہہ کے سلام نہیں کرتے تھے، آپ کو ام ابیہا کہہ کے سلام کرتے تھے۔ کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو حصار میں لے لیتی ہے اور اس کو حوادث سے بچاتی ہے، اس کو مشکلات سے بچاتی ہے، اس کے لیے پناہ گاہ بن جاتی ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا وہ مشکات ہیں کہ جو رسالت کے لیے پناہ گاہ قرار پائیں۔ اور زجاجہ سے مراد وہ شیشہ جسے چراغ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ بجھنے نہ پائے، ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے محفوظ رہے، یہ دیر تک جلتا رہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیید و ثنا فرماتے کہ اس آیت میں زجاجہ سے مراد، اس شیشے سے مراد میرے جد بزرگوار، میرے دادا علی ابن ابی طالب اور ہماری ولایت ہے، ہماری امامت ہے۔ یہ علی اور اولاد علی کی امامت ہے جس کی وجہ سے چراغ نبوت اور چراغ رسالت ہویدہ ہے، روشن ہے، قیامت تک جگمگا رہا ہے۔ اور نور کا یہ سفر یہاں پر پہنچ کر رکتا نہیں ہے، فرمایا نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ اس کی تفسیر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام۔ اور میں بارگاہ آقا امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے یہ جو فرمایا یکادو، مستقبل قریب کی بات ہو رہی ہے، یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر شعلہ ہو جائے، جوہر اسارہ سلالہ رس نچوڑ اس پورے شجرہ مبارکہ زیتونہ کا۔ اس سے مراد اس کا پہلا مصداق سلور و سالار شہیدان، امام عزت، امام غیرت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیید و ثنا۔ اور اس کا دوسرا مصداق یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف، کہ جو اسارہ خلقت ہیں، اسارہ کائنات ہیں، اسارہ کون ہیں، اور محمد و آل محمد، یہ 14 ہستیاں۔ اس کی تفسیر میں کیا خوبصورت جملہ بیان کیا آیت اللہ وحید خراسانی نے، وہ فرماتے ہیں کون ہے مہدی فاطمہ، کون ہے امام زمانہ، کیا تعارف آیت نور میں پروردگار ان کا بیان کر رہا ہے کہ اگر آدم سے لے کر محمد تک اور محمد مصطفیٰ سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام انبیاء، تمام رسل، تمام اولیاء، تمام ائمہ، ان عصمت و طہارت کے سارے پھولوں کا اگر عطر کشید کیا جائے، سب کی خوشبو کو جمع کیا جائے تو اس کا نام یوسف فاطمہ امام زمانہ ہوگا۔